السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی عبرتناک واقعہ پیش کرنے جا رہی ہیں۔ ایک انسان نافرمانی کی وجہ سے گدھا بن گیا۔ دوستوں، حضرت سیدنا ابو حازم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا۔ ایک مرتبہ جنگل بیابان میں مجھے رات ہو گئی، ہر طرف سناٹا طاری تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ دور دو جھونپڑیاں نظر آئیں۔ میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا۔ جھونپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑھیا باہر آئیں۔ میں نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا رات کو کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اس ویران جنگل میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے آپ کی ضیافت کی جا سکے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جسے ذبح کر آپ کی مہمان نوازی کی جائے۔ میں نے کہا، پھر تم دونوں اس ویران جنگل میں کیسے گزر بسر کرتی ہو؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل کی عطا، اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ ٹھہر گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک سمت سے گدھے کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ خدا عز و جل کی قسم، صبح تک وہ آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی اس سمت چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا گردن تک دفن تھا۔ اس کے سر اور پیٹھ سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر گدھے اور قبر کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، میں اس بھیانک منظر کے متعلق ضرور دریافت کروں گا، برائے کرم مجھے صورتحال سے آگاہ کریے۔ عورت نے کہا، اچھا، اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ خدا عز و جل کی قسم، وہ گدھا جو تم نے قبر میں دفن دیکھا وہ میرا شوہر اور اس بڑھیا کا بیٹا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا، میرا یہ شوہر اپنی ماں کا بہت بڑا نافرمان تھا۔ میں نے اس سے زیادہ ماں کا نافرمان دنیا میں کوئی نہ دیکھا۔ جب بھی اس کی ماں اسے کسی بری بات سے منع کرتی، دفع ہو جا، اور کہتا دفع ہو جا، کیا گدھے کی طرح چیخو پکار کر رہی ہو، جا، مجھے تیری بات نہیں سننی۔ آخر کار دکھیاری ماں نے تنگ آ کر کہا، اللہ تعالیٰ تجھے گدھے کی طرح بنا دے۔ جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اسے دفنا دیا۔ اس پاک پروردگار کی قسم جس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مکین بنایا، جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن سے یہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے والا روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے، اور ہر رات اس کی قبر سے یہ آوازیں سنائی دیتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے ماں باپ کا، اپنے والدین کا خدمت گزار بنائے، فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں،
کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو برا بھلا کہے، اور وہ بھی اس بات پر کہ اسے برے کام سے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے نافرمانوں کا انجام بھی پھر ایسا بھیانک ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے عبرت کی علامت بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی عبرت کے لیے برزخ کے مناظر ظاہر کر دیے جاتے ہیں تاکہ گناہ کرنے والے ان ہولناک مناظر سے عبرت حاصل کریں اور توبہ کی طرف مائل ہوں۔ ماں باپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بنایا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ بدبخت و نامراد ہے وہ شخص جس سے اس کے والدین ناراض ہوں۔ والدین کی ناراضگی میں اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے۔ والدین سے حسن سلوک کی بارہا تاکید کی گئی ہے، بلکہ ان کو اف تک کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آخرت میں تو سزا کے مستحق ہوتے ہی ہیں، اور دنیا میں بھی انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ان کا فرما بردار اور خدمت گزار بنائے، آمین ثم آمین۔ پیاری دوستوں، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پھیلائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ چینل پر نیا تو اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں دبا دیں تاکہ آنے والی تمام پیاری پیاری اسلامک ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں، ان کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں۔ پیاری دوستوں، ملتے ہیں ایسی کسی پیاری ویڈیو میں۔ اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ والدین آپ کے زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، ان کی فرما برداری کیجیے، اور اگر آپ کے والدین یا آپ کے ماں باپ میں سے کوئی انتقال کر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں تاکہ ان کی روح خوش ہو۔ ملتے ہیں ایسی کسی پیاری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔